الصحاب 12 نفرا 4 من الرجال وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج وثمان من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد. أما الأب فله أحوال 3: الفرج المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل والفرج والتعصيب معا وذلك مع الابنة أو ابنة الابن وإن سفلت والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کتاب اللہ کے اندر جو حصے مقرر ہیں، کتاب اللہ کے اندر جو حصے مقرر ہیں وہ 6 ہیں. وہ کیا ہیں؟ 6 حصے ہیں. نمبر 1 نصف، نمبر 2 ربع، نمبر 3 ثمن، یہ پہلی نوع کے اندر ہیں. اور نمبر 4 جو ہے وہ ثلثان ہے، نمبر 5 ثلث ہے اور نمبر 6 سدس ہے. یہ تینوں حصے دوسری نوع کے اندر ہیں. یہ تینوں حصے تو کتاب اللہ کے اندر جو حصے مقرر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6. کتاب اللہ کے اندر جو حصے ٹھیک ہے. اور ان حصوں کو جو حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان حصوں کو جو حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. ان حصوں کو حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد 12 ہے، یعنی اصحاب فرائض، اصحاب ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ ذوی الفروض. کیا کہہ لیں؟ ذوی الفروض کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، یا کہہ لیں کہ اصحاب فرائض کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. یا اصحاب سہام، ان حصوں کو، ان حصوں والے، ظاہر بات ہے کہ جو لفظ سہام ہے یا سہم کی کیا ہے؟ جمع ہے. سہام سہم کی جمع ہے. سہم کا معنی حصہ ہے، سہم کا معنی حصہ ہے. تو ان حصوں کو جو لینے والے حضرات ہیں، جو 6 حصے اوپر بیان ہوئے ہیں، ان حصوں کو جو لوگ حاصل کریں گے ان کو اصحاب سہام بھی کہیں گے، ان کو اصحاب سہام بھی کہیں گے. اور ٹھیک ہے، تو اصحاب فرائض کہیں یا ذوی الفروض کہیں یا اصحاب سہام کہیں، بات ایک ہی ہے، بات تو جو حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے، اور جو حضرات ان حصوں کو حاصل کرتے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. 12 میں سے جو 4 ہیں وہ مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. 4 کیا ہیں؟ جو 4 مرد ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ باپ ہے. کیا ہے؟ میت کا جو باپ ہے وہ ہے. نمبر 2 جد صحیح، نمبر 2 اور نمبر 3 جو ہے وہ شوہر ہے، اور نمبر 4 جو ہے وہ اخیافی بھائی ہے. کیا ہے؟ اخیافی بھائی ہیں. وہ یہ ہیں کہ بیوی ہے، نمبر 2 بیٹی ہے، نمبر 3 جو ہے وہ پوتی ہے، نمبر 4 سگی بہن ہے، نمبر 5 باپ شریک بہن ہے، نمبر 6 ماں شریک بہن ہے، نمبر 7 ماں ہے، اور نمبر 8 جو ہے وہ جدہ صحیحہ ہے. کیا ہے؟ جدہ صحیحہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 12. ہم نے بھائی جو ہے نا جی وہ اصحاب فرائض کی تعداد 12 پڑھ لی ہے. کتنی پڑھی ہے؟ 12 تعداد پڑھی ہے. تو 12 میں سے ہم نے 1 پڑھا تھا جد صحیح، 1 پڑھا تھا اور 1 پڑھا تھا جدہ صحیحہ. 1 پڑھا تھا جد صحیح اور 1 پڑھا تھا جدہ
تو اب ہمیں جو ہے وہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جد صحیح کسے کہتے ہیں اور جدہ صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بیٹا جد کی بھی دو، جب جد کے ساتھ صحیح کی قید لگ گئی اور جدہ کے ساتھ صحیحہ کی قید، اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جد کی بھی دو قسمیں ہیں اور جدہ کی بھی۔ جد کے ساتھ جب صحیح کی قید لگی اور جدہ کے ساتھ جب صحیحہ کی قید لگی تو اس سے معلوم ہوا کہ جد کی بھی دو قسمیں ہیں اور جدہ کی بھی۔ جد کی جو دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جد صحیح، نمبر دو جد فاسد۔ جد صحیح اور جدہ کی بھی یہی دو قسمیں ہیں، جدہ صحیحہ اور نمبر دو جدہ فاسدہ۔ تو جد صحیح جو ہے اس جد کو کہتے ہیں، جد صحیح اس جد کو کہتے ہیں کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو، درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ دیکھ لو میت کا جو دادا ہے، میت کا جو دادا ہے، تو اب یہ اگر میت کا کچھ لگتا ہے تو کس واسطے سے لگتا ہے؟ باپ کے واسطہ سے لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ تو میت کے دادے کو جب میت کی طرف منسوب کریں گے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا بلکہ آدمی کا واسطہ آ رہا ہے، باپ کا واسطہ آ رہا ہے نا۔ کیا ہے؟ عورت کا واسطہ نہیں آ رہا، لہذا جو دادا ہے وہ کیا ہے؟ جد صحیح ہے، جد۔ اسی طرح جو پردادا ہے، جو پردادا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اوپر تک، اوپر یہ سب کیا ہیں؟ اور ٹھیک ہے، کیونکہ جب ان کی نسبت جو ہے وہ میت کی طرف کی جائے گی تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا، درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا۔ اور جد فاسد، جد اس جد کو کہتے ہیں کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے، جب اس کو میت کی طرف منسوب کیا جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ آ جائے، درمیان میں عورت کا واسطہ آ جائے۔ جیسے جو ہے وہ میت کا جو نانا ہے، میت کا جو نانا ہے، یہ جو میت کا نانا ہے یہ جد فاسد ہے، میت کا جو نانا ہے۔ کیوں کہ نانے کی نسبت جب میت کی طرف کرتے ہیں، نانے کو جب میت کی طرف منسوب کرتے ہیں تو کہ درمیان واسطہ کیا آتا ہے؟ ماں کا واسطہ آتا ہے۔ میت کا نانا اگر میت کا کچھ لگتا ہے نا تو اس کی ماں کی وجہ سے لگتا ہے، اس کی ماں کی وجہ سے لگتا ہے، لہذا میت کا جو نانا ہے وہ جد فاسد کہلائے گا، کیونکہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں کس کا واسطہ آتا ہے؟ ماں کا واسطہ آتا ہے، ماں کا واسطہ آتا ہے۔ اور جدہ صحیحہ، جدہ صحیحہ جو ہے وہ اس جدہ کو کہتے ہیں کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں جو جد فاسد ہے وہ نہ آئے، جد فاسد یعنی جو نانا ہے وہ درمیان میں نہ آئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جدہ صحیحہ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ میت کی جو ہے دادی، میت کی جو دادی ہے تو جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے گی تو درمیان میں جد فاسد آ رہا ہے؟ نانا آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، لہذا جو دادی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ جدہ صحیحہ کہلائے گی۔ اور جدہ فاسدہ وہ جدہ کہلاتی ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں جو جد فاسد نانا ہے وہ آ جائے، وہ لہذا میت کے نانے کی جو ماں ہے، میت کے نانے کی جو ماں ہے یہ جدہ فاسدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ میت کے نانے کی جو ماں میت کی کچھ لگتی ہے تو کس وجہ سے لگتی ہے؟ نانے کی وجہ سے لگتی ہے نا۔ وہ کس وجہ سے لگتی ہے؟ نانے کی وجہ سے لگتی ہے، اور جو نانا ہے وہ چونکہ کیا جد فاسد ہے، اس وجہ سے جو میت کے نانے کی ماں ہے وہ جدہ
فاسدہ کہلائے گی، وہ کیا کہلائے گی؟ اور ٹھیک ہے، بہرحال جو جد ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اور جو جدہ ہے اس کی بھی اور ٹھیک ہے۔ جو اصحاب فرائض ہیں، ذوی الفروض ہیں، اصحاب سہام ہیں، ان کی تعداد 12 ہے، جن میں سے جو ہیں وہ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اب 4 مردوں میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ باپ جو ہے اس کے احوال کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے باپ کے احوال، تو باپ کی جو ہیں وہ 3 حالتیں ہیں۔ باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلے ہم ان حالتوں کے جو ہیں وہ نام یاد کر لیتے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ پہلے ان 3 حالتوں کے نام یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ باپ کی حالتوں میں سے جو پہلی حالت ہے اس کا نام ہے فرض مطلق۔ پہلی حالت کا نام کیا ہے؟ فرض مطلق ہے۔ اور جو دوسری حالت ہے اس کا نام ہے فرض مع التعصیب، فرض مع التعصیب۔ اور جو تیسری حالت ہے اس کا نام ہے تعصیب محض، تعصیب محض۔ تو مردوں میں سے سب سے پہلے جس کے احوال بیان کیے گئے ہیں وہ باپ ہے۔ کیا ہے؟ باپ ہے۔ باپ کی 3 حالتیں ہیں، نمبر 1 فرض مطلق، نمبر 2 فرض مع التعصیب، فرض مع التعصیب، اور نمبر 3 تعصیب محض، نمبر 3 تعصیب محض۔ ٹھیک ہے، یہ ہے 3 حالتیں کس کی؟ باپ کی۔ باپ کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ تو بیٹا جی ان 3 حالتوں میں سے جو پہلی حالت ہے، ان 3 حالتوں میں سے جو پہلی حالت ہے وہ ہے فرض مطلق۔ پہلی حالت کیا ہے؟ فرض مطلق ہے۔ فرض مطلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو صرف مقررہ حصہ ملے گا۔ فرض مطلق کا مطلب کیا ہے کہ باپ کو صرف مقررہ حصہ ملے گا، اور باپ کا جو مقررہ حصہ ہے وہ ہے سدس۔ باپ کا مقررہ حصہ سدس ہے، اور یہ سدس جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کوئی شخص جب اپنا باپ چھوڑ کر فوت ہو تو باپ کے ساتھ اپنا بیٹا یا پوتا بھی چھوڑ کر فوت ہو، مرنے والے کا باپ بھی ہو اور باپ کے ساتھ بیٹا ہو یا پوتا ہو، بیٹا ہو یا پوتا ہو، تو اس صورت کے اندر باپ کو کیا ملے گا؟ صرف چھٹا حصہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اس صورت کے اندر باپ کو جو ہے وہ صرف چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کو بولتے ہیں فرض مطلق، کہ صرف اور صرف جو ہے وہ جو چھٹا حصہ اس کا مقرر ہے وہی ملے گا، اس سے زائد کچھ اور نہیں ملے گا، اس سے زائد کچھ اور نہیں ملے گا۔ اور باپ کے فرض مطلق بننے کے لیے اور اس کو صرف فرضی حصہ ملنے کے لیے کیا شرط ہے کہ مرنے والا جب فوت ہو تو اس کا باپ بھی موجود ہو، تو اس کے باپ کے ساتھ اس کا بیٹا یا پوتا موجود ہو۔ کیا ہو؟ اس صورت کے اندر باپ کو کیا ملے گا؟ صرف اور صرف سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی کچھ اور نہیں ملے گا۔ اب مثال کے طور پر یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی موجود ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کا کیا ہے؟ بیٹا بھی موجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے باپ کو کتنا ملنا ہے؟ سدس ملنا ہے۔ کیا ملنا ہے؟ سدس ملنا ہے۔ لہذا جو مسئلہ بنائیں گے وہ بنائیں گے 6 سے، مسئلہ بنائیں گے 6 سے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ جب حصے نکالتے وقت مسئلہ بنایا جاتا ہے نا جی، جب تو سب سے پہلے اوپر جو ہے نا جی وہ لکھ لیتے ہیں، بڑا سا کر کے میت لکھ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میم یا تا تھوڑا سا لمبا کر کے لکھ دیتے ہیں جی۔ کیا کرتے ہیں؟ میت لکھ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا لمبا کر کے کیا لکھ دیتے ہیں؟ میت لکھ دیتے ہیں۔ اور
پھر میت کے اوپر جو ہے وہ والا عدد لکھتے ہیں جس سے مسئلہ بننا ہوتا ہے، وہ والا عدد لکھتے ہیں جس سے مسئلہ بننا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، اور میت کے نیچے پھر وہ والے ورثاء لکھتے ہیں کہ جن کو حصے ملنے ہوتے ہیں، جو ورثاء میت نے چھوڑے ہوتے ہیں، جو ورثاء میت نے چھوڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ جو میت نے چھوڑا ہے وہ اپنا باپ چھوڑا ہے اور کیا چھوڑا ہے؟ بیٹا چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ ٹھیک ہے، لہذا میت لکھیں گے اور اس کے نیچے جو ہے میت کے نیچے ایک طرف جو ہے وہ لکھ لیں گے ہم باپ، کیا لکھ لیں گے؟ باپ۔ ٹھیک ہے، آگے پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں، کیا کریں؟ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں اور اس کے آگے کیا لکھ دیں؟ بیٹا لکھ دیں، اس کے آگے کیا لکھ دیں؟ ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر چونکہ باپ اور بیٹا موجود ہے، باپ کو کیا ملنا ہے؟ سدس۔ لہذا جو باپ لکھا تھا نا آپ نے، کیا لکھا تھا؟ باپ لکھا تھا، تو باپ کے جو بالکل نیچے ہے آپ کیا لکھ دیں گے؟ سدس لکھ دیں گے۔ کیا لکھ دیں گے؟ سدس لکھ دیں گے۔ اور ٹھیک ہے، اور بیٹا جو ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے اسبا، بیٹے کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ اسبا۔ ٹھیک ہے، میت لکھا، میت کے نیچے کیا لکھ دیا؟ باپ، اور باپ سے تھوڑی جگہ چھوڑ کر آگے کیا لکھ دیا؟ بیٹا لکھ دیا۔ پھر باپ کے نیچے اس کی حالت لکھنی ہے، باپ کے نیچے اس کی حالت لکھنی ہے۔ ہاں، وہ کیا ہے یہاں پر وہ اس کو کیا ملنا ہے؟ سدس۔ اس کا حصہ سدس لکھ دیا نا، اس کا حصہ کیا لکھ دیا ہے؟ سدس لکھ دیا ہے، اور جو بیٹا ہے اس کے نیچے کیا لکھ دیا آپ نے؟ اسبا، بیٹے کے نیچے اسبا۔ اور ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دوسری نو میں سے جو اپنا آپ نے جو اوپر حصے پڑے ہیں مقررہ، جو اوپر مقررہ حصے پڑے ہیں، یہاں پر دوسری نو میں سے کیا آیا ہوا ہے؟ سدس آیا ہوا۔ یہاں پہلی نو کا تو کوئی نہیں ہے نا، پہلی نو کا کوئی نہیں ہے، البتہ دوسری نو میں سے کیا ہے؟ سدس۔ دوسری نو میں سے سدس آیا ہوا ہے، لہذا مسئلہ بنائیں گے 6 سے۔ کیا بنائیں گے؟ 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، اس 6 کو ہم میت کے اوپر لکھ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ 6 کو میت کے اوپر لکھ لیں گے۔ اور ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اوپر جو میت کے اوپر 6 لکھا ہے، اب نیچے والے حصے اس 6 میں سے نکالنے ہیں۔ نیچے والے جو حصے ہیں وہ 6 میں سے نکالنے ہیں، تو باپ کو ملنا ہے چھٹا، باپ کو ملنا ہے چھٹا، تو 6 میں سے چھٹا کتنا بنے گا؟ 1 بنے گا۔ 6 میں سے چھٹا 1 بنے گا، لہذا باپ کا جو آپ نے سدس لکھا تھا، باپ کا حصہ آپ نے جو سدس لکھا تھا، سدس کے نیچے کیا لکھ دیں؟ اب 1 لکھ دیں، سدس کے نیچے 1 لکھ دیں۔ اور ٹھیک ہے، اب 6 میں سے باپ کو 1 دینے کے بعد باقی کتنے بچے؟ 5 بچے ہیں، تو بیٹے کے نیچے آپ نے کیا لکھا تھا؟ اسبا لکھا تھا، تو اسبا کے نیچے اب باقی ماندہ جو 5 ہے وہ لکھ دیں، باقی ماندہ 5 لکھ دیں۔ اور ٹھیک ہے، لہذا بیٹا جی یہ جو صورتحال ہے، یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے بن گیا ہے، اس مسئلہ میں سے باپ کو کیا مل جائے گا؟ 1 مل جائے گا، باپ کو 1 مل جائے گا، اور باقی ماندہ جو 5 ہیں وہ بیٹا بطور اسبا لے لے گا۔ کیا کرے گا؟ بیٹا بطور اسبا لے لے گا۔ اور ٹھیک ہے نا، آپ نے یہی بات پڑھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اصحاب فرائض کو ان کے حصے دیے جاتے ہیں، سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ان کے حصے دیے جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اصحاب فرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد، اصحاب فرائض کو حصے دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے نا جی، کس کو دیا جاتا ہے؟ عصبات نسبیہ کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر جو ہے باپ تھا، اس کا مقررہ حصہ جو چھٹا بنتا تھا وہ اس کو دے دیا ہے، اور باقی کتنے بچتے ہیں؟ 5 بچتے ہیں، لہذا وہ 5 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے، بیٹے کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں، تو یہی بیٹا ہے کہ باپ کے احوال میں سے جو پہلا حال ہے، باپ کے احوال میں سے جو پہلا حال ہے وہ ہے فرض مطلق۔ وہ کیا ہے؟ فرض مطلق ہے۔ فرض مطلق کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو
صرف اور صرف مقررہ حصہ دیا جائے گا، باپ کو صرف اور صرف مقررہ حصہ دیا جائے گا، مقررہ حصہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کا جو مقررہ حصہ ہے وہ ہے سدس، اس کا جو مقررہ حصہ ہے وہ سدس ہے، چھٹا حصہ ہے۔ اور چھٹا حصہ اس کو ملنے کے لیے شرط یہ ہے، چھٹا حصہ اس کو ملنے کے لیے شرط یہ ہے، اور اس کے فرض مطلق بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنا باپ چھوڑ کر فوت ہو، اور باپ کے علاوہ اس کا کوئی بیٹا یا پوتا بھی ہو، باپ کے علاوہ اس کا کوئی بیٹا یا پوتا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو باپ ہے اس کو صرف چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ ہاں، یہ باپ کی جو حالت بنے گی یہ فرض مطلق والی بنے گی۔ اس صورت میں باپ کی جو حالت ہوگی وہ فرض مطلق والی ہوگی، اور اس کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا مسئلہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ میت کو لکھیں گے، میت کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ لیں گے، میت کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ لیں گے، اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ جو ورثاء ہیں وہ لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں باپ کو لکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے باپ کو لکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر جو ہے وہ بیٹے کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جگہ اس وجہ سے بھی چھوڑی جاتی ہے تاکہ وہ جو ورثاء ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں؟ جدا بھی ہو جائیں نا، کیا ہو جائیں؟ جدا بھی ہو جائیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ورثاء کے زیادہ ہونے کی صورت میں آگے وہ بھی لکھنے ہوتے ہیں، ورثاء کے آگے وہ بھی لکھنے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ رکھ لیا جائے گا تاکہ ورثاء ایک دوسرے سے جدا جدا سمجھے جائیں ہیں، اور ان کے نیچے پھر ان کے جو حصے لکھنے ہیں ان میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے اوپر میت کو لکھ لیا، اس کے نیچے پھر ہے باپ کو لکھا، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آگے ہم نے کس کو لکھ لیا؟ بیٹے کو لکھ لیا ہے۔ اب یہاں پر جو باپ کی جو حالت ہے اس پر ہم نے نظر، باپ کی جو حالتیں ہیں ان میں سے ہم نے اس کی احوال پر نظر دوڑائی، باپ کے احوال میں سے جو حالتیں ہیں اس پر نظر دوڑائی۔ تو یہاں پر جو اس کا سب سے پہلا حال ہے وہ فرض مطلق والا ہے، فرض مطلق والا، کیونکہ میت کے باپ کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود ہے، میت کے باپ کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود ہے، اور جب میت کے باپ کے ساتھ اس کا بیٹا یا پوتا وغیرہ موجود ہو تو اس صورت کے اندر باپ کو سدس ملتا ہے۔ لہذا باپ کے نیچے جہاں باپ لکھا تھا تو اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے سدس، کیا لکھ دیں گے؟ سدس لکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے بیٹا لکھا تھا تو بیٹا چونکہ یہاں پر بیٹا ہے ہی اسبا، بیٹا کیا ہے ہی اسبا ہے، لہذا بیٹے کے نیچے کیا لکھیں گے؟ اسبا لکھ دیں گے، بیٹے کے نیچے اسبا لکھیں گے۔ اب یہاں پر جو دوسری نوع ہے، جو ہم نے 6 حصے تھے اور 6 حصوں کی 2 نوعیں بنائی تھیں، 6 حصوں کی دوسری نوع کے اندر تھا ثلثان، ثلث اور سدس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس مسئلہ کے اندر دوسری نوع کا سدس موجود ہے، اس مسئلہ کے اندر بس سدس ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف سدس ہی ہے، کوئی اور حصہ نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ بنائیں گے کتنے سے؟ 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ اب اس 6 کے عدد کو ہم لکھ لیں گے میت کے اوپر، 6 کے عدد کو اوپر لکھ لیں گے۔ اب یہ جو ورثاء ہیں ان کے حصے اپنے کس سے نکالنے ہیں؟ وہ 6 سے نکالنے ہیں نا، جس سے مسئلہ بنایا جاتا ہے اسی سے حصے نکالے جاتے ہیں، جس سے اسی سے حصے نکالے جاتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ بنا ہے کس سے؟ 6 سے، لہذا نیچے جو ورثاء ہیں ان کے جو حصے نکالنے ہیں وہ کس سے نکالنے ہیں؟ 6 سے نکالنے ہیں۔ تو باپ کا یہاں پر سدس تھا، تو 6 میں سے سدس کتنا بنتا ہے؟ 1، 6 میں سے چھٹا حصہ جو ہے وہ 1 بنتا ہے۔ لہذا جہاں پر باپ کے نیچے سدس لکھا تھا، سدس کے نیچے آپ لکھ دیں گے 1، سدس کے نیچے 1 لکھ دیں گے۔ اور سدس میں سے 6 میں سے جو سدس ہے وہ دے دیا کس کو؟ باپ کو دے دیا۔ 6 میں سے جو چھٹا حصہ 1 تھا وہ کس کو دے دیا؟ باقی کتنے بچے؟ 5 بچے۔ اب یہ 5 ملنے ہیں بیٹے کو بطور عصبہ، لہذا عصبہ کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ 5 لکھ دیں گے۔ کیا لکھ دیں گے؟ 5 لکھ دیں گے۔ لہذا اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ 1 حصہ جو ہے
وہ کس کو مل گیا؟ 6 حصوں میں سے ایک جو ہے وہ باپ کو مل گیا، اور باقی جو 5 بچے تھے وہ بیٹے کو بطور اسبا مل گئے۔ ہم نے یہ قانون پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ ورثاء کے اندر جب تقسیم کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے، سب سے پہلے، اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد اگر کوئی مال بچ جائے، اگر مال تو پھر وہ اسبا کو دیا جاتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض سے کوئی مال بچے ہی نہ تو پھر اسبا محروم، پھر اسبا۔ یہاں پر چونکہ پیچھے 5 بچ گئے ہیں لہٰذا وہ بیٹے کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے، بیٹے کو۔ چلو بیان کرو اس کو۔ یہ پہلی حالت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اس کے بعد ہے باپ کے احوال میں سے جو دوسری حالت ہے وہ ہے فرض مع التعصیب۔ دوسری حالت ہے فرض مع التعصیب، کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر باپ کو جو ہے وہ جو اس کا مقررہ حصہ ہے، اس کا جو مقررہ حصہ چھٹا ہے وہ بھی دیا جائے گا، وہ بھی دیا جائے گا، اور اس صورت کے اندر یہ اسبا بھی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ یعنی اپنا جو فرضی حصہ مقرر ہے چھٹا وہ بھی لے گا، وہ بھی لے گا، اور جو دوسرے اصحاب فرائض اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ جو ان کو ان کے حصے دینے کے بعد، ان کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ باپ بطور اسبا بھی لے گا، باپ بطور، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا باپ چھوڑ کر فوت ہو اور اس کے باپ کے ساتھ اس کی بیٹی یا پوتی ہو۔ کیا ہو؟ اس صورت کے اندر بیٹا نہیں ہوگا، بیٹی یا پوتی ہوگی، وہ ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو باپ ہے وہ مقررہ حصہ بھی پائے گا، مقررہ جو چھٹا ہے، چھٹا جو مقررہ حصہ ہے وہ بھی اس کو ملے گا، اور بیٹی یا پوتی کو اس کا مقررہ حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ مال بھی باپ کو بطور اسبا دیا جائے گا، وہ مال بھی اس کو باپ کو بطور، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بھئی، ہم مسئلہ بناتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، ایک شخص، اس کا باپ بھی موجود ہے اور اس کی بیٹی موجود ہے، اس کی کیا ہے، اور ٹھیک ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ میت لکھیں گے، میت لکھ کر اس کے نیچے جو ہے وہ باپ لکھ لیں گے جیسا کہ پہلے لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا لکھیں گے، بیٹی لکھیں گے، کیا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باپ بھی لکھا گیا، بیٹی بھی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ باپ جو ہے اس کو کتنا حصہ ملنا ہے جی؟ سدس ملنا ہے۔ کیا ملنا ہے؟ کیونکہ مرنے والے کی اولاد کیا ہے، مرنے والے کی اولاد موجود ہے، اور آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ والی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور ٹھیک ہے، کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی کیا ہو، اولاد موجود ہو، باپ بھی موجود ہو، تو باپ کو کتنا ملتا ہے، لہٰذا جی باپ کے نیچے ہم نے کیا لکھ دیا، سدس لکھ دیا ہے، باپ کے نیچے۔ اور اب جو میت کے ورثاء ہیں ان میں سے کیا ہے، بیٹی بھی موجود ہے، کیا ہے، بیٹی ایک ہے، کیا ہے، اور ہم نے پیچھے اجمالی طور پر یہ بات پڑھ لی تھی کہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر مرنے والے کی ایک بیٹی موجود ہو تو اس کو، لہٰذا جی جو بیٹی لکھی ہے ہم نے اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے، نصف لکھ دیں گے، بیٹی کے نیچے۔ اب بیٹا جی یہاں پر جو ہے وہ جو 2 نوعیں ہم نے بنائی تھیں، جو ان میں سے ایک پہلی نوع میں سے آ گیا ہے اور ایک آیا ہے کہ نہیں بیٹا جی، آ گیا ہے نا، پہلی نوع میں سے کیا آیا ہے، نصف، اور کیا آیا ہے، سدس آیا ہے، اور یہ بھی قانون اور ضابطہ ہے، اس کو آپ آگے پڑھیں گے کہ جب پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ساتھ کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، جب پہلی نوع کا
دوسری 9 کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ جو ہے وہ بنا کرتا ہے 6 سے، مسئلہ اور ٹھیک ہے، لہذا یہاں پر بھی کس سے مسئلہ بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے۔ تو میت کے اوپر کیا لکھ لیا؟ 6، میت کے اوپر۔ اب جناب والا ہم نے میت کے اوپر جو 6 لکھ لیا ہے تو نیچے والے جو حصے ہیں وہ اس 6 سے ہی نکالنے ہیں، نیچے والے جو حصے ہیں، لہذا پہلا جو کیا ہے جی، باپ کا کیا ہے؟ سدس ہے، تو یہ جو 6 میں سے سدس کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، 6 میں سے، لہذا وہ جو سدس باپ کے نیچے لکھا تھا تو اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ 1 لکھ دیں گے۔ اچھا، بیٹی کو کتنا ملا ہے جی؟ نصف، تو 6 میں سے نصف کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے، 6 میں سے، لہذا جو بیٹی کے نیچے ہم نے نصف لکھا تھا تو نصف کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ 3 لکھ دیں گے۔ اب بیٹا یہ جو حصے نکل آئے ہیں، یہ جو ان کو آپ جمع کر لیں، 1 کس کو ملا؟ باپ کو ملا، اور 3، 1 اور 3 4، تو 6 میں سے 4 حصے تقسیم ہوئے ہیں، 6 میں سے باقی کتنے بچ گئے؟ 2 بچ گئے۔ اب بیٹا جی ان 2 کو لینے والا اصحاب فرائض میں سے کوئی ہے؟ ان 2 کو لینے والا، ٹھیک ہے، لہذا بیٹا جی وہ جو 2 بچے ہیں وہ بھی باپ کو بطور عصبہ دے دیے جائیں گے، وہ جو 2 بچے ہیں، اور ٹھیک ہے، اس طرح پھر باپ کو بھی 3 مل گئے، 2، 1 بطور فرض ملا تھا، 1 اور جو 2 مل گئے ہیں بطور عصبہ مل گئے ہیں، تو 1 اور 2 3، باپ کو بھی 3 مل گئے، اور جو بیٹی ہے اس کو بھی کیا مل گئے؟ اور بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں بیٹا جی ایک دوسری حالت جو باپ کی تیسری حالت ہے، باپ کی جو تیسری حالت ہے وہ کیا ہے جی؟ تعصیب، کہ باپ جو ہے وہ اس صورت میں صرف اور صرف عصبہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ عصبہ بنے گا، اس صورت میں وہ جو ہے اصحاب فرائض میں سے نہیں بنے گا نا جی، ذی فرض نہیں بنے گا، صرف اور صرف عصبہ بنے گا، صرف اور صرف کیا بنے گا؟ عصبہ بنے گا، اور عصبہ بن کر جو ہے وہ جائیداد حاصل کرے گا، عصبہ بن کر۔ ایک منٹ بیٹا ذرا دیکھیں اس کی، وہ ہے باپ کی تیسری حالت ہے تعصیب محض، باپ کی تیسری حالت جو ہے وہ تعصیب محض ہے، کہ اس صورت کے اندر جو باپ ہے وہ صرف عصبہ بن کر حصہ پائے گا۔ کیا بنے گا؟ ہاں، صرف عصبہ بن کر جو ہے وہ حصہ پائے گا، ذی فرض بن کر حصہ نہیں پائے گا۔ تو اس تیسری حالت کے لیے شرط یہ ہے، اس تیسری حالت کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ باپ چھوڑ کر فوت ہو، اور باپ کے ساتھ اس کی اولاد جو ہے، مذکر مؤنث اولاد نہ ہو، مذکر بیٹا یا بیٹی نہ ہو، اور بیٹا بیٹی کی اولاد نہ ہو، اور جو نیچے اس کا پوتا ہوتا ہے، جو پوتا ہوتا ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی اولاد، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ جو باپ ہے وہ صرف کیا بنے گا؟ عصبہ ہو کر حصہ پائے گا، باپ جو ہے وہ عصبہ بن کر جو ہے حصہ پائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا جی، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اور وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر فوت ہوا ہے، کیا ہے؟ اس کا باپ بھی موجود ہے اور اس کی ماں بھی، اس کا باپ بھی موجود ہے، اولاد نہیں ہے، باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، اولاد موجود نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ماں ہے اس کو ملے گا تیسرا حصہ، تہائی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ تہائی ملے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کی
اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ ماں باپ ہوں، اولاد نہ ہو اور اس کے ورثاء ماں باپ ہوں، تو اس صورت کے اندر ماں کو کیا ملے گا؟ تہائی ملے گا ماں کو۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں صرف ماں باپ ہونے کی صورت کے اندر جو ماں کا حصہ ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، ماں کا، باپ کا حصہ، ماں کا حصہ بیان کیا گیا اور باپ کا حصہ، ہاں، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس صورت کے اندر ماں کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچ جائے گا وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ وہ باپ کو دے دیا جائے گا۔ وہ کیا کیا جائے گا؟ اور ٹھیک ہے، لہذا یہاں پر جو ہے ہم پہلے جو مسئلہ بنانے کے لیے پہلے کیا لکھیں گے؟ میت کو لکھیں گے پہلے، پھر جو ہے اس کے نیچے باپ کو لکھ دیں گے اور اس کے آگے کس کو لکھ دیں گے؟ ماں کو لکھ دیں گے۔ کس کو لکھ دیں گے؟ ماں لکھ دیں گے۔ اور پھر ہم یہاں پر جو ماں ہے اس کا حصہ بنتا ہے کیا؟ ثلث۔ کیا بنتا ہے؟ ثلث بنتا ہے، تو اس کے نیچے ہم ثلث لکھ دیں گے، اس کے نیچے ثلث لکھ دیں گے، اور جو باپ ہے اس کے نیچے عصبہ لکھ دیں گے، اس کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر چونکہ دوسری نوع کا ثلث آ گیا ہے، دوسری نوع کا ثلث آ گیا ہے، اور ثلث کے ساتھ کوئی اور حصہ موجود نہیں ہے، نہ کوئی دوسری نوع سے ہے ساتھ اور نہ کوئی، صرف اور صرف ثلث ہی ہے، صرف اور صرف ثلث ہی ہے، لہذا مسئلہ قانون کے مطابق بنا لیں گے ہم 3 سے۔ کیا کریں گے؟ اور ٹھیک ہے، لہذا میت کے اوپر کیا لکھ دیں گے؟ 3 لکھ دیں گے۔ تو اب جو حصے نکالنے ہیں وہ کس سے نکالیں گے؟ 3 سے نکالنے ہیں، جو حصے نکالنے ہیں، اور 3 میں سے جو ثلث بنتا ہے وہ کتنا ہے؟ 1 ہے۔ کیا ہے؟ لہذا وہ جو 1 ہے وہ ثلث کے نیچے لکھ دیا جائے گا، اور باقی کتنے بچ گئے؟ 2۔ وہ باپ عصبہ تھا تو اس کے نیچے وہ 2 لکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلہ کے اندر جو ماں ہے اس کو کیا مل گیا؟ 1 مل گیا، اور جو باقی 2 بچ گئے ہیں وہ کس کو مل گئے؟ اب دیکھ لیں کہ اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ باپ کو صرف اور صرف عصبہ بن کر حصہ ملا ہے، یہاں پر یہ ذی فرض کے طور پر اس نے حصہ نہیں پایا، ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلی ہم نے جو مثال ذکر کی تھی اس کے اندر وہ کیا بنا تھا؟ صرف ذی فرض بنا تھا اور چھٹا حصہ لیا تھا۔ جو دوسرے نمبر پر ذکر کیا تھا اس کے اندر فرض مع تعصیب بنا تھا، اس نے جناب فرضی حصہ بھی پایا تھا چھٹا جو ہے، اور ساتھ ساتھ عصبہ بن کر بھی حصہ۔ اور یہ تیسری مثال ہم نے بیان کی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے بات ہے، صرف باپ کیا بن رہا ہے؟ صرف عصبہ بن کر حصہ پا رہا ہے، ذی فرض کے طور پر حصہ، ٹھیک ہے جی۔ چلو اس کو بیان، جدہ صحیحہ وہ جدہ کہلاتی ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے، جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں جو جد فاسد ہے وہ واسطہ نہ بنے، درمیان میں جد فاسد واسطہ نہ بنے۔ اور دیکھو بیٹا جی، جو ہوتا ہے نا جی نانا، جو میت کا جو نانا ہوتا ہے وہ جد فاسد کہلاتا ہے۔ دادا پردادا کیا ہیں؟ جد صحیح ہیں، دادا پردادا، اور جو میت کا نانا ہے وہ جد۔ اب آپ دیکھیں کہ جو میت کا نانا ہوتا ہے، جو میت کا، تو وہ میت کا کچھ لگتا ضرور ہے، نانا لگتا ہے، لیکن کس واسطے سے لگتا ہے؟ اور ماں کے واسطہ سے ہے نا، کیا ہے؟ تو اب دیکھو کہ جو نانا ہے جب اس کی نسبت میت کی طرف کریں گے، درمیان میں کون واسطہ آئے گا؟ ماں کا واسطہ آئے گا درمیان میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنا جدہ صحیحہ، کیا لفظ ہے؟ یہی ہے جدہ صحیحہ، وہ جدہ کہلاتی ہے کہ جب اس کی نسبت کس طرف کی جائے تو درمیان میں کیا ہو؟ ایک من یا عبارت پڑھنا کہ اول درمیان میں جد فاسد نہ آئے، اور ٹھیک ہے، جد فاسد کون تھا بلا؟ نانا۔ تو اب جب جو میت کا دادا ہے، میت کا جو دادا ہے، جب میت کی نسبت کی کس طرف کی جائے گی؟
میت کے دادے کی نسبت میت کی طرف کی جائے گی، تو درمیان میں کون آ رہا ہے؟ کوئی باپ آ رہا ہے، تو باپ آ رہا ہے، وہ جو جد فاسد ہے وہ درمیان میں نہیں آ رہا، وہ اور ٹھیک ہے۔ اور میت کی جو دادی ہے، میت کی جو دادی ہے، اس کی نسبت جب میت کی طرف کریں گے، اس کی نسبت جب میت کی طرف کریں گے، درمیان میں کون آئے گا؟ باپ آئے گا، درمیان میں باپ آئے گا، لہذا میت کی جو دادی ہے وہ کیا بنے گی؟ جدہ صحیحہ بنے گی، جدہ صحیحہ بنے گی۔ اور نانا کی جو ماں ہے، نانا کیا ہے؟ اور میت کی جو نانا ہے، نانے کی آگے جو ماں ہے، اس ماں کی نسبت جب کیا کریں گے؟ تو درمیان میں کون آئے گا؟ نانا آئے گا نا، اور درمیان میں اور نانا کیا ہے؟ لہذا جو اپنا نانے کی جو ماں ہوگی وہ کیا بنے گی؟ جدہ فاسدہ بنے گی، وہ کیا بنے گی؟ ماں جو باپ کی ماں ہے دادی، وہ کیا ہے؟ جدہ اسی طرح جو ماں کی ماں ہے، جو نانی، وہ کیا ہے؟ وہ بھی جدہ صحیحہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کیوں کہ جب اس کی نسبت کیا کرتے ہیں؟ میت کی طرف، تو درمیان میں کوئی نانا آتا ہے؟ نانا نہیں نہ آتا ہے، ہاں۔ تو فرمایا جدہ صحیحہ وہ جدہ کہلاتی ہے، وہ کہ جب اس کی نسبت کس طرف کی جائے؟ تو درمیان میں جو جد فاسد نانا ہے وہ نہ آئے، جد فاسد جو وہ ٹھیک ہے، لہذا ہے جدہ صحیحہ ہے، اور جو نانی ہے اور جو نانے کی ماں ہے وہ جدہ فاسدہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ چلیں جی۔